بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب سے میں نے گلگت بلتستان کی جو سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے اس کے فارمر چیف جسٹس کا ایفیڈیوٹ کے بارے میں سٹوری دی تو اس کے اوپر ظاہر ہے ایک تو طوفان مچا، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا مختلف ریئیکشن ہے، میڈیا کی طرف سے بھی بڑا ریئیکشن آیا۔ اس کے اوپر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کنٹمپٹ کا بھی نوٹس ایشو ہوا جو ہماری پیشی ہو چکی ہے ایک، تو اس میں بہت سے لوگ ایون ہمارے میڈیا کے اندر سے بھی مختلف قسم کے کویشچنز کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو انٹرسٹ تو اس بات کا ہے کہ مجھے خبر آئی کہاں سے، کیسے خبر ملی ہے۔ اب یہ حالانکہ بڑی انہونی سی بات ہے، لیکن اینی ہاؤ میڈیا کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ بھی انٹرسٹ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی کس قسم کے جو کویشچن ریز ہوئے تھے کورٹ کے اندر کہ کیا مجھے جو کنٹینٹ تھا اس کا ایفیڈیوٹ کا اس کو بھی پروو کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس بارے میں مختلف لوگوں کے ذہنوں کے اوپر بہت سے سوالات ہیں، تو ان کا میں نے سوچا جواب دے دوں۔ اور اس کے لیے میرا اصل میں ابھی 2 دن پہلے میرا مہر عباسی صاحبہ جو ہیں، جو مہر بخاری تھیں پہلے، ان کے ساتھ انٹرویو تھا ہم ٹیلی ویژن کے اوپر، تو ان کو انہی موضوعات کے اوپر بڑا انہوں نے مطلب مجھ سے کریٹیکل کویشچنز کیے، تو وہ میرا حل ہے اس کے اوپر جو میں نے جوابات دیے تو آئی تھاٹ کہ میں آپ سے وہ شیئر کر دوں تاکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہیں تو وہ اس سے میرا حل ہے ایڈریس ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ میرا انٹرویو جو میں نے مہر عباسی صاحب کے ساتھ دیا، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ سلمان کرم راجہ موجود تھے، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے۔ آپ نے بات سنی، کیا انصار عباسی صاحب نے اپنا پورا ہوم ورک کیا تھا؟ کیا انہوں نے واقعی جو ہے اسکینڈلائز کیا ہے عدلیہ کو؟ بات کریں گے انصار عباسی صاحب سے۔ عباسی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا ہمارا۔ سر فرمائیے گا سب سے پہلے کہ یہ سچویشن تو آپ سے پہلے اس حلف نامے کا سورس تو آف کورس نہیں پوچھوں گی ایز اے جرنلسٹ، مگر یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ اگر بتانا پسند کریں کہ یہ حلف نامہ آپ کو کب یعنی کہ کس تاریخ کو موصول ہوا تھا ٹو بگن ود؟ جی مہر بہت شکریہ۔ آپ سورس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں نے وہ نہیں بتانا ویسے آپ کو، لیکن ڈیٹ کون سی تھی تو میرا خیال ہے کہ 1 دن پہلے تو نہیں، شاید 2-1 دن پہلے میرے پاس انفارمیشن آئی تھی، لیکن لیٹ آئی تھی۔ اور جیسے ہی مجھے ملی، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی سٹوریز کی ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کنسرن پارٹیز 2 تھے، ایک جسٹس صاحب تھے فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، اور دوسرا جن کا ایفیڈیوٹ تھا، تو آئی واز ریکوائرڈ ٹو کانٹیکٹ بوتھ آف دیم۔ تو وہ بس تھوڑا سا ٹائم لگا، اور پھر وہ ظاہر ہے 1 دن لگ گیا اس میں، بیکاز خاص طور پہ شرین صاحب سے کانٹیکٹ کرنا تو زیادہ مشکل تھا، تو کیونکہ وہ شاید اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے، ان سے میرا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، بات اگر ہو گئی تھوڑی سی ہوئی وہ کٹ گئی، تو اس طرح کے مسائل تھے۔ تو وہ شخص پاکستان میں ہے کہ جس نے آپ کو یہ بھیجا؟ دیکھیں آپ تو ویسے کسوٹی کھیل رہی ہیں، اور میں کسی کسوٹی کے لیے تو آیا نہیں ویسے، اگر آپ کوئی کویشچن اور کر لیتے، بیکاز یہ ویسے میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا ریلیونس کیا ہے، اس کی یا کس طرح سے یہ ریلیونٹ ہے، اور اف یو وانٹ ٹو ریچ ٹو مائی سورس، تو اگر آپ ڈائریکٹلی نہیں، آپ ڈائریکٹلی آپ نے کہا کہ آپ سورس کے بارے میں تو آپ نہیں پوچھنا چاہتی، لیکن انڈائریکٹلی آپ اگر کویشچنز کر کے سورسز تک پہنچنا چاہ رہی ہیں یا کسی سورس تک پہنچنا چاہ رہی ہیں۔ نہیں سر، یہ بیکاز یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیوں یہ بات نہیں چلی گئی؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اچھا میں سمجھ گیا، مجھے مہر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ سٹوری آتی تو آپ کیا کہتی ہیں کہ میں نے نہیں کرنی ابھی، میں کوئی ہفتے بعد کروں گی، 2 ہفتے بعد کروں گی، مہینے بعد کروں گی، یا اس بات کے اوپر آپ سوچ بچار کرتی ہیں کہ جی 3 سال چونکہ وہ نہیں بولے جج صاحب، وہ جو جن کی بھی ایفیڈیوٹ ہے انہوں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا، آج دیا تو آج اب میں یہ کیوں کروں؟ دیکھیں میرا الحمدللہ 31 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، آپ کو ڈفرینٹ مختلف قسم کے سورسز سے آپ کو خبر ملتی ہے۔ ہمارا بینگ اے جرنلسٹ یہ کام ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اوتھینٹیکیٹ کریں کہ کیا خبر صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ غلط خبر ہے تو ظاہر ہے آپ کو یو نیڈ ٹو ڈسٹینس یور سیلف فرام دیٹ نیوز، آپ وہ نہیں دیتے، لیکن اگر ایک خبر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی خبر ہے تو اس میں یہ ٹائمنگ شائمنگ ہر چیز ارریلیونٹ ہوتی ہے، بیکاز جرنلزم یہ کہتی ہے ہمیں کہ آپ کے پاس، اور یہ ایفیڈیوٹ 10 کو سائن ہوا، 10 نومبر کو سائن ہوا، اینڈ آئی واز لکی ٹو گیٹ اٹ آن 13th، وہی میں بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں 12 تاریخ تھی یا 13 تاریخ تھی، واٹ ایور، اس دن مجھے یہ خبر مل گئی۔ اگر مجھے اس طرح ملی
تو ایک تو یہ کہ جی اس ایفیڈیوٹ لکھے جانے سے پہلے مل نہیں سکتا تھا ایفیڈیوٹ مجھے، تو اگر اس طرح مل گئی تو ٹائمنگ میرا نہیں خیال کہ میرے لیے کم از کم یہ کنسرن نہیں ہے. اور دیکھیں چونکہ ایک ظاہر ہے جب خبر ہوتی ہے اس کے اوپر لوگوں کا ایک ریئیکشن آتا ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز، کبھی ایک پارٹی خوش ہوتی ہے، کبھی دوسری پارٹی خوش ہوتی ہے، اور پھر بہت دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب خبر جب باہر نکلتی ہے، بہت سی جو سٹوریز جو مطلب ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے پاس آتی ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی بہت سی دفعہ بہت سے لوگوں کے انٹرسٹ بھی ہوتے ہوں گے، لیکن ہمیں پروفیشنلی دیکھنا ہے کہ کون سی خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے. دیٹس اٹ. ٹائمنگ واز نیور مائی کنسرن. ایون ابھی بھی مجھے کوئی فرض کریں کوئی ایسی خبر ملتی ہے جو کسی میڈیا کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خبر ہے اور اس کو آنا چاہیے، تو میں تو سر مگر آپ کو اس کو بہرحال پروف تو کرنا پڑے گا نا، بیکاز یہ بہرحال جسٹس عطر من اللہ نے کہا یہ ٹائمنگ از ایوری تھنگ. پریما فیشی ان کی اس ٹائمنگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اس سے سوالات اٹھ رہے ہیں جج صاحب کے بونافائیڈے اور ان کی انٹیگریٹی پہ، ان کی کتنی نیک نیتی ہے. سو 3 سال بعد ان کو یہ بات یاد آئی، اور جبکہ مریم نواز کی بھی جو ہے وہ اپیل کل سنی جا رہی ہے. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ ایفیڈیوٹ اسی نوٹری ریپبلک سے تصدیق ہوا ہے کہ جہاں سے نواز شریف کی بھی میڈیکل رپورٹس تصدیق ہوئی تھیں. یہ بھی سوال آج عدالت میں اٹھا اس حوالے سے، تو کیا آپ کو شک نہیں ہوا کہ کہیں شریف خاندان تو اس کے پیچھے نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرتضیٰ علی شاہ جو ہیں، اگر آپ ان کی خبر پڑھیں جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نیب بھی اپنے ڈاکومنٹس یہی جو اوتھ کمشنر سے انہی سے وہ نوٹرائز کرواتا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ہائی کمیشن کے بھی کچھ ڈاکومنٹس یہیں سے نوٹرائز ہوتے تھے. سو ایک تو ہے یہ بات، پوری خبر یہ تھی جس کا آپ نے ریفرنس دیا ہے. اچھا دوسری بات دیکھیں، میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ خبر کہاں سے آئی ہے. فار دیٹ میٹر دیکھیں کہ بہت سے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خبریں آئی تھیں ابھی یہ ٹی ٹی پی کی اور پاکستان کے معاہدے کے درمیان، تو مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ شاید ایک پاکستانی ایک ٹرکش کسی میڈیا کو شاید وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے خبر یہ بریک کی تھی اور ٹویٹس کیے تھے، اور ان کا سورس شاید ٹی ٹی پی تھا، میرا خیال ہے شاید. سو دیکھیں اگر ہمیں تو نیوز کو گیدر کرنا ہے، ہم خبریں اپنی لوگوں تک انفارمیشن ہم ڈسمنیٹ کرتے ہیں، تو وہ کہیں سے بھی آ جائے. ہمیں بہت سی خبریں فرض کریں کہ گورنمنٹ سے بھی ملتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے سورسز پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں، بہت سی افواج سے اور اعلیٰ ترین ذرائع سے وہاں سے بھی خبریں آتی ہیں. سو کہیں سے بھی خبر آ سکتی ہے. تو میرے لیے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ میں اب یہ دیکھتا پھروں کہ جو میری خبر آ رہی ہے اس کے پیچھے کہیں نواز شریف صاحب ہیں یا نہیں، یا شریف صاحب کی فیملی ہے کہ نہیں. وہ ہو یا نہ ہو اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. مجھے انٹرسٹ یہ ہے کہ جو خبر میں نے دی کیا وہ خبر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، مگر کچھ استاد تو یہ بھی بتاتے ہیں جو خبر خود آپ تک چل کے آئے اس کے اوپر بہرحال تھوڑا شک کر لینا چاہیے. مگر آج عدالت میں بطور تحقیقاتی صحافی آپ کی تعریف ہوئی، لیکن ساتھ یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ آپ نے عدالت سے کیوں نہیں پوچھا کہ اس وقت بینچ میں کون سا جج شامل تھا، کہ آپ نے خواجہ حارث سے کیوں نہیں یہ پوچھا کہ جو درخواست گزار کے وکیل تھے خود، کہ ان سے اگر آپ نے رابطہ کیا کہ نہیں کیا. Did you do all that? دیکھیں میں نے بات کی تھی، یہ بات بالکل آپ کی بات ہے. انہوں نے بلکہ مجھے ایک بتایا کہ جی یہ جج تھے بیٹھے ہوئے، اس طرح کی ساری بات بتائی. لیکن یہ ساری بحث ہے ایفیڈیوٹ کے کنٹینٹ کے اوپر. I am not here to defend what Mr. Shamim had said in his affidavit. جو انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہا اس کا میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ ان کو بتانا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مجھے جج صاحب نے بلکہ یہ بھی کہا کہ جو بھی کوئی ایفیڈیوٹ دے دے گا، اس طرح کی بات کی تھی انہوں نے کہ تو آپ خبر تو نہیں دے سکتے. لیکن وہ کوئی عام شخص نہیں تھے. شمیم صاحب جو ہیں، ہی ہیز بین دا چیف جج آف دا سپریم اپیلیٹ کورٹ آف گلگت بلتستان، اور وہ جو ایلیگیشنز لیول کر رہے ہیں وہ پاکستان کے فارمر چیف جسٹس کے اوپر کر رہے ہیں. تو میری جو obligation تھی بینگ اے جرنلسٹ، اچھا ایک بات یہ کہ اٹ واز ناٹ این انویسٹیگیٹو اسٹوری. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بعض اوقات سٹوریز کی ٹائمنگ کا بھی ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ
ایک انفارمیشن اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو اتنا لمبا کھینچ کے لے جائیں کوئی اور بریک کر دے. اور مجھے یہ کنسرن تھا کہ شاید میں ایک دن بھی ڈیلے کروں گا تو ہو سکتا ہے کہیں اور خبر یہ چلی جائے. اور یہ آپ دیکھیں کہ میں نے ایفیڈیوٹ کا جو امیج تھا وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا, لیکن پورے سوشل میڈیا کے اوپر وہ شیئرڈ ہے, ہر ایک کے پاس ہے, میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا. سو یہ جج صاحب نے بات کی, لیکن جو ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, میں اس کا فیصلہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں. ہم نے تو یہ انفارمیشن دی کہ ایک ایفیڈیوٹ یہ آیا, دوسری جو پارٹی ہے اس نے کہا یہ بالکل غلط ہے, کچھ ایسی بات نہیں ہوئی. اب ہم نے یہ فیکٹس پریزنٹ کر دیے. ناؤ اٹ از اپ ٹو دا کورٹ. یہ تو اب لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, یا چونکہ کورٹ نے اس کے اوپر, میں تو ویسے ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ اس کے اوپر انکوائری آرڈر ہوگی, لیکن انہوں نے چلیں کنٹیمپٹ کا ہمیں نوٹس ایشو کر دیا. تو آپ شمیم صاحب آئیں گے, آ کے بتائیں اگر ٹھیک ہے, سچ ہے, جھوٹ ہے. یہ میرا کنسرن ویسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے سٹوری کی تھی کہ تب آپ کے پاس حلف نامہ تھا, اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج عدالت میں کہا کہ میں نے دونوں ججوں کا موقف لیا ہے, مگر آپ نے تیسرے جج جن کا نام حلف نامے میں ہے, کیا ان سے رابطہ کیا یا رجسٹرار سے پوچھا ہوگا؟ دیکھیں میں نے نہیں کیا, میں نے اسی لیے ان کا نام کاٹا ہے. میں نے اسی لیے بلکہ ہائی کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی نام کاٹا ہے. میں نے صرف ہائی کورٹ اور آج جج لکھا, بیکاز مجھے پتہ تھا کہ آپ ان کو ججز کو آپ ایسے ایکسیس نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ کو یاد ہوگا کہ احمد درانی کے ایک کیس میں انہوں نے ایک جج صاحب سے بات کی تھی, سپریم کورٹ کے جج صاحب سے, جب وہ نیوز میں تھے تو اس کے اوپر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جج کو اپروچ نہیں کر سکتے, ایون سوال نہیں کر سکتے. اور اس نے ویسے احمد درانی ہے اس وقت جو بھی جج صاحب تھے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کا ورژن لیا تھا. لیکن اینی ہاؤ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو کچھ لکھا ہے شمیم صاحب نے, یا تو میرا انٹرسٹ یہ ہوتا نا کہ میں یہ ڈگ آؤٹ کروں کہ واقعی اب یہ سارا کچھ سچ ہے, اور جن جج صاحب کا بھی نام لکھا وہ اس کے پیچھے وہ کس کو ملتے رہے, کیا کرتے رہے. میرا یہ کنسرن نہیں تھا. میں نے آپ کو بتاؤں کہ میرا تو ایک سمپل سٹوری, اٹ واز ناٹ این انویسٹیگیٹو سٹوری, اٹ واز جسٹ an exclusive story. کیا آپ کی جسٹس شمیم سے بات ہوئی؟ کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانے کی بجائے انہوں نے بیان حلفی جاری کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بیطن فورم نہیں تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پرابلم یہاں پہ یہ ہوا, ایک تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں میرے خیال آپ سرونگ ججز کے اگینسٹ جا سکتے ہیں, شاید ریٹائرڈ ججز کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس دن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ شاید شمیم صاحب وہ مجھے بتا رہے تھے, مجھے بعد میں اس کے میسج سے پتہ لگا, ایک میسج مجھے ان کا رسیو ہوا کہ ان کے شاید بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو وہ اپنے گاؤں وغیرہ میں تھے. تو واٹس ایپ میں کال کی, تھوڑی سی بات ہوئی, تو پھر کوئی لگا کہ ہمارا آپس میں بات نہیں ہو رہی, تو وہ ڈسکنیکٹ ہوا. پھر دوبارہ واٹس ایپ کال ہو ہی نہیں سکی. پھر میں نے ان کو ڈائریکٹ نمبر پہ فون کال کیا, فون کال جاتی رہی, تو اس کے اوپر انہوں نے اس کو فون کو اٹھایا نہیں. تو بعد میں ان کو مجھے میسج ملا کہ یہاں پہ کچھ انٹرپشنز ہیں اور فون کالز ملنے کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے صرف وہ ایک کنفرمیشن کا, پھر میں نے جو کہ ان کو بار بار یہی مسئلہ تھا کہ حالانکہ انہوں نے انیشیل میں تھوڑی سی کنفرمیشن کر دی تھی, لیکن میں ایک کلیئرٹی کے ساتھ کنفرمیشن چاہ رہا تھا. تو انہوں نے مجھے اگر مجھے بات کرنے کا موقع ملتا تو میں آپ کو بتاؤں میرے ذہن میں بہت سے کویسچنز تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا, اور وہ اسی یہی جو انٹرپشن تھی ڈیجیٹل, اس کی وجہ سے. تو اس خبر کے بعد کہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے آپ سے کسی نے رابطہ کیا, کہ آپ کی خود ذاتی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ وہ اس بیان حلفی کو عدالت میں پیش کریں گے؟ دیکھیں نہیں, مجھے اس کا نہیں پتا کہ وہ لے کے گئے ہیں کہ نہیں. رابطے کا بھی نہ مجھے مریم نے کوئی رابطہ کیا, اور نہ ہی مجھے نواز شریف صاحب نے کیا, نہ شہباز شریف نے مجھ سے رابطہ کیا. رابطہ ہو بھی سکتا ہے, ویسے میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. میں ایک صحافی ہوں اس ملک کا, اور اینی باڈی کین ٹاک ٹو می. میں ہر کسی شخص سے بات کر سکتا ہوں, لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں کہ وہ اس کو لے کے آگے جائیں گے کہ نہیں کورٹ میں. لیکن میری پریزمپشن ضرور یہ ہے کہ اگر لنڈن میں یہ سارا کچھ ہوا اور یہ ظاہر ہے تو اس کا مقصد ہی کچھ ہوگا. مقصد یہ تو نہیں ہوگا کہ صرف یہ ہے کہ جی انہوں نے ایفیڈیوٹ دے کے تو بس اس کو اپنے پاس رکھ چھوڑنا ہے. میرا خیال یہ ہے, میرا تجزیہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو کورٹ میں یہ لا کے پیش کرنا چاہیے, میرا خیال ہے وہ کریں گے. بہت شکریہ. انصار عباسی ہمارے ساتھ موجود